بیٹھ کر نماز پڑھنے کے مسائل۔ نماز کسی حالت میں نہ چھوڑے۔ کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھتا رہے، اور جب کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ بیٹھے بیٹھے رکوع کر لے اور رکوع کر کے دونوں سجدے کر لے، اور رکوع کے لیے اتنا جھکے کہ پیشانی گھٹنوں کے برابر آ جائے۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت تو ہے لیکن کھڑے ہونے سے سخت تکلیف ہوتی ہے یا بیماری بڑھ جانے کا ڈر ہے، تب بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہے۔ اگر کھڑا ہو سکتا ہے لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو چاہے کھڑا ہو کر پڑھے اور رکوع سجدہ اشارے سے کرے، اور چاہے بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع سجدہ اشارے سے ادا کرے، لیکن بیٹھ کر پڑھنا بہتر ہے۔ اگر رکوع سجدہ کرنے کی قدرت نہ ہو تو رکوع اور سجدہ اشارے سے ادا کرے اور سجدے کے اشارے میں رکوع سے زیادہ جھکے۔ سجدہ کرنے کے لیے تکیہ وغیرہ کوئی اور چیز رکھ لینا اور اس پر سجدہ کرنا بہتر نہیں۔ جب سجدے کی قدرت نہ ہو تو صرف اشارہ کر لیا کرے، تکیے کے اوپر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر بیٹھنے کی طاقت نہیں رہی تو پیچھے کوئی گاؤ تکیہ وغیرہ لگا کر اس طرح لیٹ جائے کہ سر خوب اونچا ہو جائے بلکہ بیٹھنے کے قریب ہو جائے، اور پاؤں قبلہ کی طرف پھیلا دے۔ نیز اگر کچھ طاقت ہو تو قبلہ کی طرف پیر نہ پھیلائے بلکہ گھٹنے کھڑے رکھے، پھر سر کے اشارے سے نماز پڑھے اور سجدے کے اشارے میں رکوع کی بنسبت زیادہ جھکے۔ اگر گاؤ تکیہ سے ٹیک لگا کر بھی اس طرح نہ لیٹ سکے کہ سر اور سینہ وغیرہ اونچا رہے تو قبلہ کی طرف پیر کر کے بالکل چت لیٹ جائے، لیکن سر کے نیچے کوئی اونچا تکیہ رکھ دے کہ منہ قبلہ کی طرف ہو جائے، آسمان کی طرف نہ رہے۔ پھر سر کے اشارے سے نماز پڑھے، رکوع کا اشارہ کم کرے اور سجدے کا اشارہ ذرا زیادہ کرے۔ اگر چت نہ لیٹے بلکہ دائیں یا بائیں کروٹ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے لیٹے اور سر کے اشارے سے رکوع سجدہ کرے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن چت لیٹ کر پڑھنا زیادہ اچھا ہے۔ نماز شروع کرنے کے وقت بالکل ٹھیک تھا، پھر جب کچھ نماز پڑھ چکا تو نماز ہی میں کوئی ایسی تکلیف شروع ہو گئی کہ کھڑا رہنا مشکل ہو گیا، تو باقی نماز بیٹھ کر پڑھے اور رکوع اور سجدہ کر سکے تو کرے، ورنہ سر کے اشارے سے کر لے۔ اور اگر ایسا حال ہو گیا کہ بیٹھنے کی بھی قدرت نہیں رہی تو اسی طرح لیٹ کر باقی نماز پوری کرے۔ کسی کی آنکھ کا آپریشن ہوا اور ڈاکٹر نے اس کو ہلنے جلنے سے منع کر دیا تو لیٹ کر نماز پڑھتا رہے۔ اشارے سے بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو، اگر سر سے اشارہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رہی تو نماز نہ پڑھے۔ پھر اگر ایک رات دن سے زیادہ یہی حالت رہی تو نماز بالکل معاف ہو گئی۔ ٹھیک ہونے کے بعد قضا پڑھنا بھی واجب نہیں، اور اگر ایک دن رات سے زیادہ یہ حالت نہیں رہی بلکہ ایک دن رات میں پھر اشارے سے نماز پڑھنے کی طاقت آ گئی تو اشارہ ہی سے ان کی قضا پڑھے، اور یہ ارادہ نہ کرے کہ جب بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا تب پڑھوں گا، اس لیے کہ شاید بالکل ٹھیک ہونے سے پہلے مر جائے تو گناہگار مرے گا۔ بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز شروع کی اور رکوع اور سجدہ کیا، پھر نماز ہی میں ٹھیک ہو گیا تو اسی نماز کو کھڑا ہو کر پورا کرے۔ اگر بیماری کی وجہ سے رکوع سجدے کی قوت نہیں تھی، اس لیے سر کے اشارے سے رکوع سجدہ کیا، پھر جب کچھ نماز پڑھ چکا تو رکوع سجدہ کرنے کی طاقت آ گئی تو اب یہ نماز فاسد ہو گئی، اس کو پورا نہ کرے بلکہ دوبارہ پڑھے، اور اگر اشارے سے رکوع سجدہ کرنے سے پہلے تندرست ہو گیا تو پہلی نماز صحیح ہے، اس پر بنا جائز ہے، اس کو جاری رکھنا جائز ہے۔ فالج زدہ آدمی اور ایسا بیمار ہو گیا کہ پانی سے استنجا نہیں کر سکتا تو کپڑے یا ڈیلے سے پونچھ لیا کرے اور اسی طرح نماز پڑھے، اور اگر خود تیمم نہ کر سکے تو کوئی دوسرا تیمم کرا دے، اور اگر ڈیلے یا کپڑے سے پونچھنے کی طاقت بھی نہ ہو تو بھی نماز قضا نہ کرے، اسی طرح نماز پڑھے۔ والدین اور اولاد وغیرہ کسی کے لیے بھی اس کا سطر دیکھنا اور پونچھنا درست نہیں، البتہ میاں بیوی ایک دوسرے کا سطر دیکھ سکتے ہیں۔ بیمار کا نجس بستر بدلنے میں اگر اسے سخت تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اسی طرح نماز پڑھ لینا درست ہے۔
تندرستی کے زمانے میں کسی شخص کی کچھ نمازیں قضا ہو گئی تھی، مگر قضا کرنے سے پہلے بیمار ہو گیا، تو بیماری کے زمانے میں جس طرح بھی نماز پڑھنے کی طاقت ہو ان کی قضا پڑھ لے۔ یہ انتظار نہ کرے کہ جب کھڑے ہونے کی قوت آئے گی تب پڑھوں گا، یا جب بیٹھنے اور رکوع سجدہ کرنے کی طاقت آئے گی تب پڑھوں گا۔ یہ سب شیطانی خیالات ہے۔ دینداری کی بات یہ کہ فوراً پڑھ لے اور دیر نہ کرے۔ اگر کوئی شخص قرات طویل ہونے کی وجہ سے کھڑے کھڑے تھک جائے اور اسے تکلیف ہونے لگے تو اس کے لیے کسی دیوار یا درخت یا لکڑی وغیرہ سے تکیہ لگا لینا مکروہ نہیں۔